أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، فعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواہ الامام الترمذی بسند ضعیف. آج کے اس درس کا عنوان ہوگا نماز میں تاخیر ہو گئی، جماعت جاری ہو تو ہمیں امام کے پیچھے کس حالت میں جماعت میں شریک ہونا ہے. جیسے ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور جماعت چل رہی تھی، امام صاحب قیام کی حالت میں تھے، قرات چل رہی تھی، تو ہم اس درمیان میں صف میں شامل ہو گئے. اگر امام رکوع کی حالت میں تھے تو ہمیں کیا رکوع سے اٹھنے کا انتظار کرنا ہے یا پھر رکوع سجدے مکمل ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے تاکہ نئی رکعت شروع ہو اور پھر شامل ہوں؟ اس لیے کہ جب امام رکوع سے اٹھ چکا ہو یا سجدے میں ہو تو ایسی صورت میں اب یہ رکعت تو ہماری ہونے والی نہیں ہے. اب اگلی جو رکعت ہوگی وہ ہماری پہلی رکعت ہوگی، یہ رکعت تو ہماری جا چکی ہے. تو کیا ہم مکمل طور پر امام صاحب کے نئی رکعت میں آنے کا انتظار کریں گے جب تک کھڑے ہوں گے پھر جماعت میں شامل ہوں گے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتی احدکم الصلاۃ، جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے یا نماز پڑھنے کے لیے کہیں جائے، والامام علی حال، اور اس وقت امام کسی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، دو سجدوں کے درمیان میں ہو، تشہد کی حالت میں ہو یا رکوع سے ابھی اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، فَلْيَصْنَعْ کما یصنع الامام، تو آپ ایسے ہی کریں جیسے امام کر رہا ہے. یعنی آپ اسی حالت میں شامل ہو جائیں جس حالت میں امام صاحب موجود ہیں. امام صاحب قیام کی حالت میں ہیں تو آپ قیام کی حالت میں جماعت میں شامل ہو جائیں. اگر امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو جماعت میں شامل ہوتے ہی ہم بھی رکوع میں شامل ہو جائیں گے. امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوئے، اب سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اسی وقت تکبیر تحریمہ کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. امام صاحب پہلے سجدے میں ہیں تو ہم پہلے سجدے میں شامل ہو جائیں گے. امام صاحب دوسرے سجدے میں ہیں، اب اس کے بعد اٹھنے والے ہیں تو ہم بھی دوسرے سجدے میں شامل ہو جائیں گے. سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہیں کریں گے، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں ہم چلے جائیں گے. اس لیے کہ گرچہ کہ یہ رکعت ہماری ختم ہو گئی، یہ ہمیں رکعت ملنے والی نہیں ہے. ہم پہلے سجدے میں شریک ہوئے تو یہ رکعت تو نہیں ملے گی، دوسرے سجدے میں شریک ہوئے، رکعت تو ہماری چلے گئی. اب جو رکعت آنے والی ہے وہ رکعت ہمیں ملے گی، لیکن کم سے کم جتنا حصہ نماز کا ہمیں امام صاحب کے پیچھے ملا ہے اتنے حصے کا ہمیں ثواب تو ملے گا. پہلی رکعت کے سجدے میں امام صاحب تھے، ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو کم سے کم سجدے میں ہم چلے گئے، نماز شروع ہو گئی.
اور جتنے دیر ہم نماز میں رہیں گے اتنا ہمارا ثواب جاری ہو جائے گا۔ سجدے میں جا کر تسبیحات ہم پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، وہ دعاؤں کا ثواب ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے وہاں دعا پڑھ رہے ہیں، اس دعا کا بھی ثواب ہے۔ اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہہ کے ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے۔ اب یہاں سے کھڑے ہونے کے بعد اب جو رکعت چلے گی یہ ہماری رکعت شمار ہوگی۔ اس سے پہلے جو حصہ ختم ہو گیا اس کا شمار تو نہیں ہوگا، لیکن ثواب میں ضرور شمار ہوگا، ثواب میں ضرور شمار ہوگا۔ تو بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بعض لوگ تاخیر سے آتے ہیں تو امام صاحب کے نئی رکعت میں کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں کہ امام صاحب سجدے میں جا چکے ہیں، پہلا سجدہ کریں گے، دوسرا کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، تب جا کے ہم صف میں شامل ہوں۔ یا امام صاحب سجدے میں ہیں تو سجدے میں جانا نہیں چاہتے، وہ کھڑے ہوتے ہیں سجدے کا انتظار کرتے ہوئے۔ یا تشہد میں ہیں، یہ پتہ چلا کہ یہ پہلا تشہد ہے، اب دوسرے تشہد کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، تو زحمت نہیں کرتے کہ ہم نماز میں بیٹھ جائیں اور پھر فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اتنی تکلیف کیوں اٹھائیں؟ امام صاحب کو کھڑے ہو جانے دی، جب تک ہم کھڑے ہوتے انتظار کرتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جس حالت میں امام ہیں اسی حالت میں ہمیں شریک ہو جانا ہے۔ جیسا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا ادرکہ فی التشہد الاخیر کبر للحرام قائما وقعد وتشہد من، حتیٰ کہ اگر آخری تشہد میں بھی امام صاحب ہوں، ابھی انہوں نے سلام نہیں پھیرا ہے، تب بھی آپ نماز میں شامل ہو جاؤ، پھر بھی آپ نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو، نماز میں شامل ہو جاؤ، تکبیر تحریمہ کہہ کے جتنا حصہ آپ کو ملے گا اتنا حصہ آپ کو مل گیا۔ جو آپ کا چھوٹ گیا تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں دوسرا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہو تو اطمینان سے آؤ، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر کے سب کو دھکے مارتے ہوئے، جوتے چپل ادھر ادھر پھینکتے ہوئے ایسے نہ آؤ، اطمینان سے آؤ، سکون سے آؤ، کیونکہ جتنی نماز آپ کو ملے گی اتنی آپ کو مل گئی، اتنا آپ کو ثواب ملا۔ جتنی نماز آپ کی چھوٹ گئی اس کو آپ بعد میں مکمل کر لو، کیونکہ نماز کو بعد میں مکمل کرنے کا ہمارے پاس اختیار تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وہ طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ورنہ اگر نماز کے ایک رکعت کے چھوٹ جانے سے بھی نماز کا پورا ثواب چلا گیا ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے کتنے ثواب چلے جاتے، لیکن ایک رکعت ختم ہو گئی، دوسرے میں ہم شامل ہو گئے، یہ ایک رکعت ہم بعد میں مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام، جب تاخیر سے آنے والا امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں اسے شامل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، تب ایسی صورت میں وہ لوگ یا وہ افراد جو امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت جاری ہیں، اور پیچھے کھڑے ہو کے سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جبکہ خاص طور پر اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز شروع ہو، مسجد میں فرض نماز جاری ہو، تو ایسی صورت میں فرض نماز کو چھوڑ کر ادھر ادھر آپ دوسری کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسری کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حتیٰ کہ نفل ہو، سنت ہو، اور دیگر جو نمازیں قضا کرنی ہو، کوئی بھی نماز مسجد میں فرض نماز جاری ہو تو فرض نماز کی موجودگی میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر الگ سے سنتیں پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ جب دیر سے آنے والے کو کہا گیا کہ رکوع میں ہے امام تو رکوع میں آ جاؤ، امام سجدے میں ہے تو آپ سجدے میں چلے جاؤ، امام تشہد میں ہے تو آپ تشہد میں چلے جاؤ۔ جب اسے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ شخص جو ایک رکعت 2 رکعت چھوڑ کے پیچھے سنت پڑھتا رہتا ہے اس کا کیا ہے؟
تو بعض مرتبہ بہت سے مسلمان اس میں غلطیاں کرتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد بھی الگ سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور امام صاحب کی نماز ہوتی رہتی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ امام صاحب پہلی رکعت تھوڑا لمبی کریں گے، میں جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ امام صاحب کی 1 رکعت کے اندر 2 رکعت ختم کرنے کی جو دوڑ ہوگی، ظاہر سی بات ہے یہ دوڑ، یہ ہڑبڑی، نماز ہڑبڑی کا نام ہے کہ آپ بس وہ سورہ سنتے رہیں، اب ختم ہونے والی ہے، تب ختم ہونے والی ہے، آپ سجدہ آپ کا اطمینان سے نہیں، کان آپ کا امام صاحب کی طرف ہے کہ وہ ابھی وہ سورہ پڑھ رہے ہیں، اچانک چھوٹی سورہ پڑھنا شروع کر دیا، پتہ چلا یہاں سپر فاسٹ بن گئے اور 2 رکعت بغیر تشہد کے ہی ختم کر کے امام صاحب کے پیچھے شریک ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ نماز کا مذاق بھی ہو گیا۔ نماز پڑھنا ہے اطمینان سے پڑھنا، فرض پڑھنا ہے تو بھی اطمینان سے، سنت پڑھنا ہے تو بھی اطمینان سے۔ یہ بھگدڑی کے ذریعے دوڑتے ہوئے نمازوں کا کوئی ایسا طریقہ نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔